بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسم آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں۔ دوستو، اکثر ان نوجوانوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے جن کی شادی یا تو ہو چکی ہے یا پھر ہونے والی ہے کہ مفتی صاحب، ہم پہلی رات میں فرسٹ نائٹ میں اپنی بیوی سے کس طریقے سے ملے، یعنی سہاگ رات منانے کا، ہم بستری کرنے کا، بیوی سے ملنے کا شرعی، اسلامی اور سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال یقیناً حیا کے خلاف ہے، اور حیا ہی کی وجہ سے، شرم ہی کی وجہ سے اکثر نوجوان اس سوال کو اپنے دل و دماغ میں دبا کر رکھتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی جرأت محسوس نہیں کرتے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی سوال آپ کے دل و دماغ میں کھٹکے، آپ فوراً کسی عالم علماء سے پوچھیں، شرم سے کام بالکل نہ لیں۔ تو دیکھیے، میں ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بستری کرنے کا طریقہ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، تو آپ حضرات بھی ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے، مکمل دیکھیے اور اپنے دوستوں و احباب تک ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، جب آپ کی شادی ہو جائے، اللہ کرے ہو، سب کی ہو، تو پہلی رات میں جب آپ اپنی بیوی کے قریب جائے تو جاتے ہی جنگ شروع نہ کر دیں، لڑائی نہ کریں۔ جانے کے بعد آپ اپنی بیوی کے قریب بیٹھے، محبت بھری بات کریں، حال خبر معلوم کریں، پوچھے طبیعت ٹھیک ہے، من لگ رہا ہے، ابو امی کی یاد تو نہیں آ رہی ہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے۔ یہ سارے سوال کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ادھر سے کیا جواب آ رہا ہے۔ اگر مسکراہٹ کے انداز میں کچھ جواب آ رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب آ رہا ہے، یہاں من لگ رہا ہے، جب آپ ہیں تو کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ ہیں تو سب ہیں۔ اگر اس طریقے کا جواب آ رہا ہے تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے، آپ اس رات میں بالکل جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ من نہیں لگ رہا ہے، ابو امی کی یاد آ رہی ہے، طبیعت میں تھکاوٹ ہے، نیند آ رہی ہے، تو آپ اس رات رہنے دیں، سونے دیں، آرام کرنے دیں۔ اس کے بعد کل ہو کر آپ دوبارہ سے کوشش کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ، اس میں لوگ بہت غفلت برتتے ہیں اور پہلی ہی رات میں بیوی سے ملنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کی بیوی راضی ہو جائے، پہلی رات میں یا دوسری یا تیسری کبھی بھی راضی ہو جائے، تو اس کے بعد آپ ایک دودھ کا پیالہ لیں اور اس دودھ کے پیالے کو آپ اپنی بیوی کو پیش کریں اور کہیں کہ اس میں سے آدھا آپ پیجیے اور آدھا بچا کر مجھے دیجیے۔ جب آپ کی بیوی اس دودھ کے پیالے میں سے دودھ پی لے تو اس پیالے کو قریب لے اور جہاں سے اس نے پیا ہے وہیں پر اپنے ہونٹ کو لگا کر اس دودھ کو پیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایسا ہی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور جب اس پیالے میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پی لیا تو بچا ہوا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پیا تھا وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ تو آپ دوسرا کام یہ کریں کہ دودھ کا پیالہ پیش کریں، انہیں بھی پلائیں اور آپ بھی پئیں۔ اس کے بعد آپ دوائی وتی، یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی اس کام کو نہ کیا جائے، یعنی فوراً فائٹم فائٹی نہیں، فوراً لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ کچھ باتیں کی جائیں، محبت بھری باتیں ہوں، آپ ان سے چمٹے وہ آپ سے چمٹے، میں کیا کہوں آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب ساری چیزیں مکمل ہو جائے، جب آپ بالکل اس کام کے لیے راضی ہو جائیں بستری کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھیں جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جنگ شروع کیجیے۔ جنگ شروع کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کسی کی جیت ہوتی ہے تو کسی کی ہار ہوتی ہے۔ جب آپ کی جیت ہو یا ہار ہو تو اسی موقع سے آپ کو ایک دعا یہ پڑھنی ہے جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ تھوڑا اور مختصر انداز میں اور واضح انداز میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی جس وقت آپ کی منی خارج ہونے لگے، جس وقت آپ فارغ ہو جائیں، اس وقت دل میں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تجعل للشیطان فی ما رزقتنا نصیبا۔ ان دو دعاؤں کو آپ خاص طور سے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور یاد رکھیں کہ آپ اپنی بیوی سے جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے مل سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ آگے کے مقام میں ہی جانا ہے، پیچھے کے مقام میں جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا، معلوم ہو گیا ہوگا کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا، بیوی سے ملنے کا شرعی،
اسلامی اور سنت طریقہ کیا ہے مختصر انداز میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنی بیوی سے ملے تو آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں اور بیوی آپ کا خیال رکھے. بس مختصر انداز میں آپ کو بتا کر چاہ رہا ہوں. دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.